बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुवम में आज का हमारा मौजू है मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब। पिछले सेशन में हम पत्थर के जदीद ज़माने के गांव, बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम मुस्तकिल ज़िंदगी और शहरी तहज़ीब का मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 9.1 धात का इस्तेमाल। 9.2 पहिए यानी चाक पर बनाए हुए बर्तन। 9.3 तिजारत और आमदोरफ्त। 9.4 शहरों का क़याम और रस्मुल ख़त और 9.5 शहरी समाजी निज़ाम। सेशन में हम धात का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। आइए अपनी मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। यूरोप के म्यूज़ियम में मौजूद पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी करने के लिए क्रिश्चियन थॉमसन नामी एक माहिर ने एक ख़ास तरीक़े पर अमल किया। पुरानी अशिया के ज़ख़ीरे की दर्जाबंदी के लिए क्रिश्चियन थॉमसन ने सह ज़मानी तरीक़े पर अमल किया। अब आप जानते हैं ये सह ज़मानी तरीक़ा क्या था। क्रिश्चियन थॉमसन ने अशिया की दर्जाबंदी 3 ग्रोह में की। पहला पत्थर के हथियार, पत्थर का ज़माना। दूसरा तांबे के हथियार और दीगर अशिया, तांबे का ज़माना। और तीसरा लोहे के हथियार और दीगर अशिया, लोहे का ज़माना। इस दर्जाबंदी को करते हुए थॉमसन ने मुसद्दक़ा तौर पर बताया कि पत्थर के हथियार पहले के ज़माने में, तांबे के हथियार और अशिया उसके बाद के ज़माने में, और लोहे के हथियार और चीज़ें सबसे आखिर के ज़माने में थे। इन अदवार को पत्थर का ज़माना, तांबे का ज़माना और लोहे का ज़माना जैसे नाम दिए गए। तो जिस दौर में पत्थर के हथियार इस्तेमाल होते थे वो दौर कहलाया पत्थर का ज़माना। जब इंसान ने तांबे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल करनी शुरू की वो ज़माना कहलाया तांबे का ज़माना। और जब लोहे के हथियार और दीगर अशिया इस्तेमाल होने लगीं उस ज़माने को नाम दिया गया लोहे का ज़माना।
आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम इन्वेंशन ऑफ व्हील से। सबसे पहले हम देखेंगे चाक पर बनाए हुए बर्तन। तांबे के ज़माने के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। जिस ज़माने में तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ उस ज़माने को तांबे का ज़माना कहते हैं। तांबे का ज़माना नित नई तहकीकात, दरियाफ्तों और तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का दौर था। इसी दौर में पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त हुई। ये आमतौर पर तस्लीम किया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। पहिए की दरियाफ्त होते ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं पहिए यानी चाक पर किस तरह बर्तन बनाए जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि माना जाता है पत्थर के जदीद ज़माने में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें घरेलू औरतें अपने हाथों से बनाती थीं। जब पहिए की दरियाफ्त नहीं हुई थी और लोग उसका इस्तेमाल नहीं जानते थे तो मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए जाते थे। पहिए की अहम तरीन दरियाफ्त होते ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। बर्तन हाथ से बनाते वक्त उसे घुमाना या गर्दिश देना आसान हो, इसलिए घूमती हुई तख्ती या पटरी के इस्तेमाल की इब्तिदा हुई। एक हाथ से बर्तन को शक्ल देते वक्त दूसरे हाथ से तख्ती या पटरी घुमाई जाती थी। बर्तन बनाने के लिए घूमती हुई तख्ती का इस्तेमाल करने वाला कदीम मिस्र का शख्स, तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरीके में तब्दीली होते हुए पहिए का इस्तेमाल शुरू हुआ होगा। आज भी हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए एक ख़ास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पहिया तेज़ी से घूमे इसलिए महवरी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। महवरी पत्थर किसे कहते हैं? मिट्टी का बर्तन बनाने वाले पहिए को लगाया जाने वाला चकमाक का नोकदार पत्थर। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये नोकदार पत्थर। पहिया इस पत्थर पर मुतवाजन होकर तेज घूमता है। इस नोकदार पत्थर को महवरी पत्थर कहते हैं। तो आइए देखते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पहिया चकमाक के नोकदार पत्थर पर, जिसे महवरी पत्थर कहा जाता है, कैसे मुतवाजन होकर तेज घूमता है। This wheel rotate on a single piece of wood underneath, not ball bearing, no electronic. Just this piece of wood. This is very hardest wood against it.
We are working all generation last 1000 years. Generation to generation. Wow. This work is depend this father to son. So your father and grandfather Yeah, did did the this too. same. Wow. New generation also did the same. Some are educated, they will go to big cities, found any job. They will not found any job. They came here and this professional job. और इस तरह पहिए की मदद से मिट्टी के ये बर्तन तैयार किए जाते हैं। कदीम ज़माने में मिट्टी से बनाए हुए कुछ बर्तनों के नमूने हम यहाँ देख सकते हैं। इन पर तस्वीर बनी हुई हैं, रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। इन पर जो नक्शो निगार किए हुए हैं उसमें उस दौर की इंसानी जिंदगी की झलक नजर आती है। मौजूदा दौर में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज़ार में मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक मशीन के इस्तेमाल से चलने वाले ये पहिए दस्तयाब हैं। यहाँ इन तस्वीर में आप मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कदीम और जदीद दोनों पहिए देख सकते हैं। पहले महवरी पत्थर पर पहिया तेजी से घूमता था। लकड़ी की मदद से पहिए को घुमाया जाता था, मगर आज यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से ये पहिया घूम रहा है। दोनों की जसामत में भी जो फ़र्क है उसे आप महसूस कर सकते हैं। तो आज मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया। कयास है कि उसके बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। पहियों की दरियाफ्त से मौजूदा दौर में उनके इस्तेमाल तक पहियों के इर्तिका का ये सफ़र दिलचस्प है। इसमें हम देखते हैं पहियों की साख्त, जसामत और उनके वज़न में कई तब्दीलियां रूनुमा हुईं। और आज गाड़ियों में जो पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप सभी जानते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। तो हमने देखा कि बाद के ज़माने में गाड़ी के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। ये हैं हड़प्पा तहजीब के पहियों वाले खिलौने। इन खिलौनों को देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस ज़माने में भी गाड़ियों के लिए पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो और दिगर मकामात पर खुदाई के दौरान कदीम तहजीब के जो आसार हमें मिले हैं वो कदीम शहरी तहजीब थी। इसके मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह अगले सबक में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और दिगर मकामात पर खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलीं उनमें खिलौने भी शामिल हैं। और इन खिलौनों में आप देख सकते हैं पहिए लगे हुए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने में
گاڑیوں کے لیے پہیے کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ پہیے یعنی چاک پر بنائے ہوئے برتن کے بعد اب ہم بات کریں گے تجارت اور آمد و رفت کی۔ پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ہاتھوں کے استعمال سے جب برتن بنائے جاتے تھے تو برتن بنانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا، مگر اب پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی۔ اس دور میں سبک اور خوبصورت نقش و نگار کے رنگین برتن بنائے جانے لگے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو پہیے پر برتن بنانے سے بڑے پیمانے پر برتن سازی ممکن ہوئی، اور اس دور میں نازک، ہلکے اور خوبصورت نقش و نگار کے رنگین برتن بنائے جانے لگے۔ اس طرح کے برتن اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے ماہر فن کاریگر کام کی سہولت کے پیش نظر گاؤں میں ایک مقام پر بسنے لگے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ماہر فن کاریگروں کی بستی اور اشیاء کی پیداوار کے مرکز کا ایک خاص شعبہ ہی قائم ہو گیا۔ تو اب کام کی سہولت کے پیش نظر برتن اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں بنانے والے ماہر فن کاریگر گاؤں میں ایک مقام پر بسنے لگے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ماہر فن کاریگروں کی بستی اور اشیاء کی پیداوار کے مرکز کا ایک خاص شعبہ ہی قائم ہو گیا۔ لیکن یہ انہی گاؤں میں ہوا جہاں خام مال بآسانی دستیاب ہوتا تھا۔ اب کاریگروں کو مختلف اشیاء بنانے کے لیے، اوزار بنانے کے لیے اور دیگر چیزیں تیار کرنے کے لیے خام مال کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ انہی گاؤں میں جا کر بسنے لگے اور وہاں کاریگروں کے مرکز قائم ہو گئے جہاں انہیں خام مال آسانی سے دستیاب ہوتا تھا، اور جہاں تجارت کی زیادہ سہولتیں تھیں۔ ایسے گاؤں زیادہ پھولے پھلے اور ان کی ترقی ہوئی۔ اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں بھی اضافہ ہوا۔ جب تجارت میں اضافہ ہوا تو آمد و رفت کے ذرائع میں بھی تبدیلیاں ہونا ضروری تھا۔ اب آمد و رفت کے ذرائع بھی تبدیل ہونے لگے۔ اسی دور میں پہیوں والی گاڑیوں کے استعمال کی ابتدا ہوئی۔ پہیوں والی گاڑی سب سے پہلے میسوپوٹامیا میں استعمال میں لائی گئیں۔ میسوپوٹامیا دجلہ و فرات نامی ندیوں کا درمیانی علاقہ۔ تو پہیوں پر چلنے والی گاڑیاں سب سے پہلے میسوپوٹامیا میں استعمال میں لائی گئیں۔ تو گاڑیوں میں پہیے کا استعمال ہونے لگا۔ تجارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے ذرائع میں بھی تبدیلیاں ہونے لگیں۔ مختلف تصاویر کی مدد سے آپ آمد و رفت کے ذرائع میں ہوئی تبدیلی کا بخوبی اندازہ لگا سکیں گے۔ یہ ہاتھ سے کھینچی جانے والی، 'والی، 'والی' 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 'والی'
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھاری پہیے لگے ہوئے ہیں. دھیرے دھیرے ان میں تبدیلی آتی چلی گئی، پہیے کی ساخت بھی بدلتی گئی. پہلے ہاتھ سے کھینچی جاتی تھی یہ گاڑیاں، اب اس کے لیے جانوروں کی مدد لی جانے لگی. تو دھیرے دھیرے آمد و رفت کے ذرائع بدلتے گئے. سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی آمد و رفت کے ذرائع میں بھی ترقی ہوئی. موٹر کار کا زمانہ شروع ہوا. آمد و رفت کے ذرائع میں ہونے والی تبدیلی سے ہماری زندگی میں بھی کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سامان پہنچانا کافی آسان ہو گیا ہے، اور اس میں وقت کی بھی بچت ہونے لگی ہے. تجارت اور آمد و رفت کے بعد اب ہم دیکھیں گے شہروں کا قیام اور رسم الخط. رسم الخط یعنی طرز تحریر، لکھنے کا طریقہ. دور تک پھیلی ہوئی تجارت، مال کی تیز آمد و رفت، بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے پیداواری مراکز، ان سب کی وجہ سے مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہوئے. اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے بعد تجارت میں اضافہ ہوا. دور تک پھیلی ہوئی تجارت، مال کی تیز آمد و رفت اور بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے والے پیداواری مراکز کی وجہ سے مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد ایک مقام پر جمع ہوئے. بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا جو دکاندار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کا حساب رکھتے ہیں، اور حساب کتاب رکھنے کے لیے اس طرح کے بیاض استعمال کرتے ہیں. موجودہ دور میں کیلکولیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ سارا حساب کتاب کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپ میں رکھا جاتا ہے. اس دور میں بھی بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا. اشاراتی علامتیں اور نشانات اندراج کرنے کے لیے پہلے کے زمانے میں بھی استعمال ہوا کرتے تھے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اشاراتی علامتیں اور نشانات اندراج کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے؟ تو اشاراتی علامتوں والے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے کھدائی میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. مٹی کے برتن کے ان ٹکڑوں پر کچھ علامتیں اور اشارے بنے ہوئے ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کا سہارا لیتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی چیزیں ایجاد کی گئیں. اس دور میں بھی بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا مستقل طور پر اندراج رکھنا ضروری ہو گیا تھا. لہٰذا اس قسم کی اشارتی علامتیں اور نشانات کا استعمال کیا جانے لگا. دھیرے دھیرے ان اشارتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات کی گئیں. بعد میں جب مہریں رائج ہوئیں، مہروں کا چلن شروع ہوا، تو ان پر بھی ہمیں اس قسم کی اشارتی علامتیں اور کچھ نشانات نظر آتے ہیں.
تو ہم نے دیکھا تجارت اور پیداوار میں ہونے والا اضافہ اور اندراجات کا بڑھتا ہوا کام، ان وجوہات کی بنا پر پہلے استعمال کی جانے والی اشاراتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات کی گئیں۔ اشاراتی علامتوں اور نشانات میں اصلاحات ہوتے ہوتے اس طرح ہر تہذیب کا اپنا اپنا رسم الخط تیار ہوا۔ اگلے سبق میں ہم مختلف قدیم شہری تہذیبوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ یہ ہڑپا تہذیب کا رسم الخط، مصر کی شہری تہذیب کا رسم الخط، اور یہ ہے چین کی تہذیب کا رسم الخط۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کس طرح ساری دنیا میں مختلف علاقوں میں الگ الگ زبانیں وجود میں آئیں، مختلف زبانیں لکھی اور پڑھی جانے لگیں۔ قدیم رسم الخط کی جب ہم بات کریں تو روزیٹا سٹون کے متعلق معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ روزیٹا سٹون کیا ہے اور رسم الخط کے تعلق سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ روزیٹا سٹون نام سے معروف چٹانی کتبے کو سن 1799 عیسوی میں دریافت کیا گیا۔ پتھر ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اس پر کندہ تحریر کا صرف ایک حصہ باقی رہا۔ یہ کتبہ مصری زبان میں ہے۔ یہ کتبہ فی الحال لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر پر 3 حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں، ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ کی گئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک ہی تحریر ہے جو 3 مختلف رسم الخط میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 الگ الگ رسم الخط کون سے ہیں۔ اس امیج میں آپ روزیٹا سٹون پر کندہ تحریر کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر کا رسم الخط قدیم مصری تصویری رسم الخط ہے۔ غور سے دیکھنے پر آپ کو کچھ تصویریں نظر آئیں گی۔ اسے ہائیروگلفس یعنی دیو لیپی کہتے ہیں۔ درمیانی رسم الخط روزمرہ میں استعمال ہوئی۔ وہ ڈیموٹک یعنی دستاویزات کے لیے استعمال کی جانے والی اس نام سے جانی جاتی ہے۔ مصر کے قدیم تصویری رسم الخط سے وہ تیار ہوئی۔ تیسرا رسم الخط گریک یونانی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر پر 3 حصوں میں 3 مختلف تحریریں کندہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی تحریر ہے جو 3 مختلف رسم الخط میں ہے۔ سب سے اوپر ہائیروگلفس، درمیان میں ڈیموٹک اور آخر میں تیسرے حصے میں گریک یونانی رسم الخط ہے۔ کے تعلیمی پنجم نام کے بادشاہ کی تخت نشینی کا اعلان اس تحریر میں ہے۔ مصر کی تاریخ کے ماخذ کے طور پر اس چٹانی کتبے کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ 3 رسم الخط میں کندہ اس تحریر کی وجہ سے بھولے بسرے قدیم مصری تصویری رسم الخط کو پڑھنا ممکن ہوا۔ اس تحریر کے گریک رسم الخط کی مدد سے ڈیموٹک رسم الخط کا ٹالمیز لفظ پڑھنا ممکن ہوا۔ بعد میں جان فرانسوا چیمپولین نامی ایک فرانسیسی استاد کو یہ رسم الخط پڑھنا آ گیا۔ لفظ ٹالمیز پڑھنا آنے کی وجہ سے مصری چٹانی کتبوں میں
غیر ملکی ناموں کو پڑھنا ممکن ہے. یہ بات شیمپولیان کے ذہن میں آئی. اس نے غیر ملکی ناموں کو پڑھ کر ان کی مدد سے تصویری رسم الخط کے حروف تہجی کی فہرست بنائی. اس طرح اس نے بھولے بسرے قدیم مصر کی تصویری رسم الخط کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کی. تو یہ تھی کچھ اہم باتیں روزیٹا سٹون کے متعلق. یہ چٹانی کتبہ فی الحال لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے. کا قیام اور رسم الخط کے بعد اب ہم دیکھیں گے شہری سماجی نظام. یہ سچ ہے کہ دنیا بھر کی شہری تہذیبوں کے ابھرنے اور ترقی کر جانے کے پس پشت ایک اہم وجہ تجارت کی بے پناہ ترقی اور خوشحالی تھی. لیکن اس شہری تہذیب کی بنیاد پتھر کے جدید زمانے کی زرعی تہذیب کے سہارے تھی. تجارت کی ترقی کی بنا پر طاقتور اور خوشحال ہونے والے شہروں میں اجتماعی طور طریقوں اور تہواروں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، لیکن ان کی بنیاد زرعی تہذیب میں پنپنے والی عقیدت ہی تھی. تجارت کی ترقی کی بنا پر طاقتور اور خوشحال ہونے والے شہروں میں اجتماعی طور طریقوں اور تہواروں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، لیکن ان کی بنیاد زرعی تہذیب میں پنپنے والی عقیدت ہی تھی. کئی شہروں میں عبادت خانے تعمیر کیے گئے. ان عبادت خانوں کے باقیات آج بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں. ان شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات بھی عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں سونپے گئے. یعنی عبادت خانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں شہروں کے انتظامی امور کے اختیارات بھی آ گئے. آگے چل کر عبادت خانے کا اعلیٰ عہدہ اور حکومت کا منصب ایک ہی شخص کو سونپا گیا. دنیا کی قدیم شہری تہذیب کی یہ ابتدا تھی. اس تہذیب کی مفصل معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں حاصل کریں گے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.